الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لعلنا نشكر ولعلهم يشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون، فإن استطعتم أن لا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزو، بھائی اور دوستو، اس وقت تو سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو وہ کرنے. چند دن پہلے دیکھا مرغی کا یا کس چیز کا علاج ہے کہ گدھے کے کھر کاٹ کے گلے میں ڈالو. اللہ ان کی ہدایت دے، امت کو گمراہ کرتی. اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں. آخری دو صورتیں اتری ہی اس لیے تھی، ہمارے نبی پر جادو ہوا. اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت، تقریباً سارے عامل 2 نمبر سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ ہو. ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے. تو اس سے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی اور لوگ ویسے کہ تو اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء. ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد. کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے. یہ عمل بتائیں تو عاملوں کی روزی جاتے ہو. اس لیے یہ گزارش ہے کہ عاملوں سے دور ہی رہیں. تو اور اسباب کو پر توکل کرنا یہ تو جہالت، اسباب کو بیکار سمجھنا یہ بے وقوف. اللہ نے بنایا کیوں ہے سب کو؟ سارا اس لیے تو والذی خلق لکم ما فی الارض، یہ سب کچھ جو بنایا تمہارے لیے. اور اللہ کے نبی نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مرض کی تشخیص کی، انک لمفعول، تجھے دل کا دورہ ہے، کو 7 کھجوریں عجوہ کی گٹھلی کوٹ کھلاؤ. یہ تو اپنی طرف سے. پھر فرمایا اس کو حارث بن کلدہ کے پاس بھیج، وہ اس کا علاج کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خوف زدہ کر دیا ہے. سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ. 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ. اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کا. تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا. تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم. لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے. اللہ ہمیں مہربان کر کے رب. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض. سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے. رب اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے. اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے. رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا ہے. اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں. وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے. میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے.
اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے والے کے ساتھ ہے، کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انہو ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بیٹے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 تو میری 5-6 سالوں کا برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری سن۔ اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے، میں کہ ہوں میں رو رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک تھی اور مجھے پتا تھا۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا کا۔ تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، کہتا جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔ ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڈی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔
جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہیں وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی ہے، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا، اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہوگا، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا، الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا، اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا، اثر میں آ گیا، مانگ، کیا مانگوں کا؟ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جا، آجا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا، اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوپے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے کہ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں، اور اللہ نے کیا کہ او میرا بندہ اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر رہا تھا، نام ہے نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے اور صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جائے، اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین
انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مان، سرسبز بھی مان، کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مان، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے۔ کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں۔ تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کی۔ تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا۔ مر گئے وہی تو تیل، پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، کی بڑھنا ہے کوٹ میں ٹن تائیں دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے۔ اللہ نے چھین لی اور ہمیں یہود و نصارہ کا نوکر بنا دیا، غلام بنا دیا۔ ان کے سامنے اللہ خوشامد بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے، ایڈے خوش آمدی بن۔ سب سے بدترین مال وہ ہے جو مٹی پر لگے بغیر ضرورت کے، بغیر ضرورت۔ تو میں نے ایک فوٹو دیکھی، ادھر وہ امیر خلیفہ کی کچی قبر تھی اور ادھر برج خلیفہ تھا۔ میں کہا چاچا خلیفہ آج تینوں بڑا پتہ لگتا پہ ہوئے گا کہ جڑا تو مال خرچ کر کے آیا ہے اللہ نے حساب دیندی واری لاگ تینوں پتہ جاوے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی ہل نہیں سکتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی گرے تو اللہ جانتا ہے۔ تم کبھی افریقہ میں گئے ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ پتے کے گرنے کا کیا مطلب ہے۔ میں تو وہ جنگلوں والے ملکوں میں پھرا ہوں نا، جنگلوں کے اندر سے گزرا ہوں، ان درختوں میں ویکھ کے یا اللہ ایک پتا بھی گرے تو تم جانتا ہے۔ چلو پتا تھا وڈی شے ہے، اور سنو، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، اندھیری، گھنگور گھٹا ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اس پر ایک چیونٹی چل رہی ہو، وہ خود بھی کالی ہوتی ہے، اور ایک چل رہی ہے یا کروڑوں چل رہی ہیں یا اربوں چل رہی ہیں، بول بے شمار چل رہی ہیں۔ آپ کا میرا رب عرشوں سے یہ کہہ رہا ہے، میں چیونٹی دیکھنے کی بات نہیں کر رہا میرے بندو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیونٹی کے حقیر پاؤں سے جو لکیر پتھر پہ پڑی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے، اتنا طاقتور اس کا قبضہ ہے۔ هل تعلم له، اوئے ہوئے کیا آئے، رب السماوات والارض، زمین آسمان کا پالنے والا، واصطبر لعبادتہ، ڈیوٹی دے اس کی، جو روزانہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں ان کو الگ ہم تو اپنے مدرسے میں شیلڈ دیتے ہیں، جو بچے سارا سال ناغہ نہ کریں ہم ان کو شیلڈ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، جو استاد سارا سال ناغہ نہ کرے شیلڈ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ تو اسے پتہ نہیں دین دیو کا نہیں دین دیو، اللہ ہی جانے۔ تو رب السماوات والارض، ایک ہی ہے زمین آسمان کا رب اللہ، واصطبر لعبادت، اس کی ڈیوٹی دے، غیر حاضری نہ کر۔ پھر آگے ایک چیلنج آتا ہے، هل تعلم له سمیہ، یہ ہے جیسے کوئی بے وقوف متکبر لوگ کہتے ہو تو میں نے جانتا نہیں میں کون ہوں۔ مالک بن دینار بیٹھے تھے بازار میں، تو
یزید بن محلب بن ابی صفرہ، یزید وہ نہیں کربلا والا، یزید محلب بن ابی صفرہ بہت بڑے سپہ سالار گزرے، ان کا بیٹا عراق کا گورنر تھا، وہ گزرا تو لوگ کھڑے ہو رہے تھے، جب وہ مالک بن دینار کے قریب سے گزرا وہ بیٹھے رہے، تو وہ کھڑا ہو گیا کہ مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے تجھ سے زیادہ تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ اول تیرا ہے ایک نطفہ اور آخر تیرا ہے ایک مردار گلا سڑا بدن، اور درمیان میں ہے تو پیشاب پخانے کا ٹوکرا، جو اور میں تینوں کی دساں۔ تو وہ بجائے ناراض ہو کے کہنے لگا انت عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ وہ کہا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا حل تعلم سمیہ، وہ تو انہوں پتہ نہیں میں کون ہوں، یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، آسمان والو جانتے ہو میں کون ہوں؟ حل تعلم لہ سمیہ، زمین والو بتاؤ ہے کوئی میری ٹکر کا؟ مشرق مغرب شمال جنوب والو بولو، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ فرشتوں، جنوں، انسانوں، جانوروں، مچھلیوں، پرندوں، پروانوں بتاؤ، مچھروں مکھیوں بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو؟ کمال ہے، کیا ذات ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدید وہو بكل شیء علیم۔ اور میرے رب نے، میرے حبیب نے اول آخر ظاہر باطن کی تشریح کی۔ یا اللہ تو وہ اول ہے جس کی پہل کوئی نہیں، اول کی پہل تو ہوتی ہے، زیرو سے اول ہوتا ہے، کہ تو وہ اول ہے جس کی پہل کوئی نہیں، اور آخر کا اینڈ ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ الْآخِرُ، تو وہ آخر ہے جس کا اینڈ کوئی نہیں۔ اور بلندی کی کوئی حد ہوتی ہے کہ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، تو ایسا پوشیدہ ہے کہ تجھ سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، اوے کنڈی لا دیو، کنڈی لا دیو، پردے سڑ دیو، کٹ بوتل کٹ، تین آدمی بیٹھے ہیں، میرا رب کہتا ہے تو کنڈی تا لا لئیے، پردے بھی سٹ لین، پر چوتھا میں تیرے نال بیٹھا۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، تم پانچ کٹھے ہو تو چھٹا میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، چار ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، تمہارے ساتھ ہوں۔ کدھر أَيْنَ الْمَفَرُّ، کدھر بھاگو، میری آنکھوں سے کہاں چھپ ہوگے؟ جو چیونٹی کے کالی رات میں کالے پتھر کالے پہاڑ پر حقیر ٹانگوں سے چلنے والی اس لکیر کو دیکھتا ہو تو طارق جمیل کو نہیں دیکھے گا۔ اپنی طاقت بتاتا ہے کہ میرا قبضہ کیسا ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے میں نے تھاما ہوا ہے۔ ولا ان زالتا ان امسکہما الا من بعد، میں ہاتھ پیچھے کر لوں تو سب تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ پھر اپنی طاقت ہمارے اوپر بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا، جب چاہے موت دے دیں، یحیی و یمیت۔ پھر اس سے آگے کہتا ہے میرا قبضہ، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تم جو بڑی آنکھوں سے بے حیا ہو گئے ہو، آنکھ کو حیا کا سرمان لگاؤ ورنہ دل کبھی سفید نہیں ہوگا۔ گندی آنکھ کا دل ہمیشہ سیاہ رہتا ہے۔ گٹر کا پانی اگر جاتا رہے تو کمرہ صاف رہے گا؟ یہ پوری باڈی ہے، یہ دروازہ ہے، اگر اس میں تم حرام دیکھو گے تو اندر سارا گند بھر جائے گا۔ اس پردے کو جھکا لو گے تو پوری دنیا کے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے شیطان، جس نوجوان لڑکی نے، لڑکے نے، مرد نے، اور ان آنکھوں کو جھکا لیا، پوری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کا پردہ اٹھ گیا، جنید بغدادی بھی اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری آنکھیں لے لوں، تمہارے کان لے لوں، تمہارے دل لے لوں، تو کوئی ہے میرے سوا تمہیں واپس کر سکتا؟ پھر ایک سٹیپ اس سے آگے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، میں چاہوں تم سب کو مٹا دوں، موت دے دوں اور نئی قوم لے کر آؤں، روک سکو گے؟ اس سے بھی خوفناک، وننشئکم فیما لا تعلمون، تمہیں بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، روک لو۔ اور دعا دو سبز گنبد والے کملی والے کو کہ انہوں نے رو رو کے منوایا کہ میری امت کو یہ نہ کرنا، یہ سیلاب اور
یہودیوں کی بمبارمنٹ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ وہ قومیں دیکھو جو بندر بن گئی، خنزیر، کھڑے کھڑے خنزیر بن گئے، پورا شہر رات کو لیٹا انسان، صبح اٹھے تو بچوں سمیت سب بندر۔ یہ میرے نبی نے اللہ کو منوایا، یہ احسان ہوا کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، احد، صمد، کسی کا محتاج نہیں۔ کیوں؟ اس کی کوئی ابا بیٹا کوئی نہیں، لم یلد، کوئی اس کا بیٹا نہیں، ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ خوبصورت صفاتی ناموں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الحفیظ المقیت، المجیب الواسع، الباعث الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، الغنی المغنی، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، جل جلالہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا میرا اللہ۔ اللہ جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرا بندہ مجھے ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈ، تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ لے لیا۔ وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو نے مجھے کھو دیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور میں کتنا دور ہوں، لا تراہ العیون، آنکھوں سے دیکھو تو میں نظر نہیں آتا۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، فی 3 لاکھ کلومیٹر۔ خیال کی رفتار ہے کروڑوں لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے لا تخالطہ الظنون، تمہارا خیال بھی تمہارے رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایڈی دور ہو گیا، ساڑھی کیا سننی ہے؟ کیا کمال ہے، یہ لوگ میرے قریب بیٹھے، آپ لوگ میرے دور بیٹھے، ٹھیک ہے؟ یہ دور نہیں ہو سکتا، آپ قریب نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ دور کتنا ہے کہ خیال بھی نہیں پہنچتا، اور اللہ قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اشارت سے بھی زیادہ تیرے قریب۔ تو زور سے کہے یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک۔ تم آہستہ سے کہو، وہ کہتا ہے لبیک۔ تم اور آہستہ کہو کہ صرف تم سنو، وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ تم زبان بند کر لو، ہونٹ بند کر لو، تمہارے کان بھی نہ سنیں، تمہارا دل بولے اللہ کی قسم میں نے نہیں سنا۔ آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ میرا رب کہتا ہے میں نے یہ بھی سن لیا ہے، جو تو دل میں کہتا ہے نا، کبھی اچھا سوچتا کبھی برا، کہ میں دیکھتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں۔ میں نے کچھ کہا ہے، میرے کانوں نے نہیں سنا، لیکن عرش پر اللہ نے کہا ہے طارق جمیل میں نے سن لیا ہے۔ جس کا ایسا رب ہو بھلا انہیں غم کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس خزانوں کی حد نہ ہو، طاقت کی حد نہ ہو، ملک کی حد نہ ہو، قوت کی حد نہ ہو، رزق کی حد نہ ہو، عزت کے خزانے ہوں، زندگی کے خزانے ہوں، بادشاہی کے خزانے ہوں، صحت کے خزانے ہوں، حفاظت کے خزانے ہوں، عافیت کے خزانے ہوں، محبت کے خزانے ہوں، اور دولت کے خزانے ہوں، اور مدد کے خزانے ہوں۔ مدد کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا۔ وہ جو ڈی آئی جی اپنا بندہ ہے، فون کرو، فون کی ڈی آئی جی صاحب میٹنگ کے چین کی گل نہیں سن سکتے۔ اچھا ہن کی کریے؟ اللہ کہتا مجھے پکار، میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے پکار تو صحیح، ادعونی، تو کدی مینوں بلایا تا کر، استجب لکم، میں لبیک نہ آکھا تا مڑ میں کیا رہا،
یہ تعارف ہمیں ہمارے نبی نے کروایا کہ اللہ ایک ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، لہذا شہرک سے قریب ہے۔ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا۔ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، چاہے نبی، چاہے ولی، چاہے امام، اور قبر کے پیٹ میں چلے گئے، موت کا پیالہ پی لیا، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس کو نہ کسی نے پیدا کیا، جس کو نہ کسی نے موت دی، جس کو نہ کسی روٹی کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ نیند کا محتاج، نہ اونگ کا محتاج۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، ابھی تم سارے بول رہے تھے، کسی کو سنائی دے رہا تھا، خالی شور تھا، اور میرا اللہ کیا کہا ہے؟ اول آخر، انسان، جنات، زندہ، مردہ، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، جن، انسان، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سارے اللہ کو پکارو ایک دم۔ دنیا میں 6000 زبانیں آج بولی جا رہی ہیں، ہزاروں پہلے تھی، ہزاروں آگے آئیں گی، سارے اپنی زبانوں میں اکٹھے بولو، اکٹھے۔ اب میں اور امتیاز بولنا شروع کر دیں، دوسرے آخر کہ مولانا صاحب ہیٹ بولو یا دوئلو تو چپ کراؤ، سمجھتا نہیں پتہ لگ رہا ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے تم سارے اکٹھے بولو تو میں تم سب کی اکٹھے لا یشغلہ سمع عن سمع۔ امتیاز کیا بولا، احترام کیا بولا، طارق جمیل کیا بولا کہ میں سب کی سنتا ہوں۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور اس کی سنتے ہوئے اس سے غافل نہیں، جنوں کی سنتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، جوانوں کی سنتے ہوئے بوڑھوں سے غافل نہیں، مچھر کی سنتے ہوئے مکھی سے غافل نہیں۔ مچھر بھی تو اللہ کو پکارتا ہے، مکھی بھی اللہ کو ہی پکارتی ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کبھی انسانوں کو پکارتے ہیں، کبھی ولیوں کو پکارتے ہیں، کبھی اماموں کو پکارتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے۔ قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ یہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ آیت الکرسی سارے آسمانی کلاموں کی سردار ہے۔ اور دیکھو مزے کی بات، بادشاہ خود نہیں دوستی لگاتے، ان سے دوستی لگانی پڑتی ہے، ایمان بیچ کے، ضمیر بیچ کے، غیرت بیچ کے، عزت بیچ کے، پیسہ دے کے، ہر شے دے کے، پھر بھی وہ منافقانہ دوستی رکھتے ہیں۔ بادشاہوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، یہ یقین رکھنا۔ سیاستدانوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، دوستی صرف اللہ کی ہے، تو وفا صرف اللہ کی ہے۔ جو عجیب بات ہے، ایک ٹیڑی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، ساری زندگی گناہوں سے بھر گئے، اور ایسے کہتا ہے یا اللہ معاف کر، اور اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، دوستی لگ گئی، بلا ہو گئی۔ اچھا سڑیاں تو ہماری تھوڑیاں تھوڑیاں، میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر، تمہیں اتنی زندگی دیتا ہوں، سرگودے میں رہنے والا، رہنے والی، چلو میرے ضلع کا نام لے لو، ملتان میں رہنے والا، رہنے والی، اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پوری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر، پکا منافق، پکا دوزخی۔ اور میرا رب کہتا ہے میں تو ڈیگتا پیا تو توبہ کر، کہ زمین سے آسمان تک گناہ کرنے والا آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر۔ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کا صحیح پتہ، وہ خود کیا ذات ہیں جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا۔ یہ مہینہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے، ابھی ہفتے والے دن 12 ربیع الاول گزری ہے، پر جو ربیع الاول کے جلوسوں نے میرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا ہے،
ان سے اللہ پوچھے گا جنہوں نے یہ کام شروع کروائے، خسرے ناچ رہے ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جشن میلاد النبی، اس کا نام ہے جشن میلاد النبی۔ گانے چل رہے ہیں، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، اس کا نام ہے میلاد النبی، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ میں ساری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، میں نے کئی ملکوں میں میلاد دیکھا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، اور یہ تو کمبخت مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں مل کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی سے حیا کرو۔ دنیا میں 3 قسم کے انسان ہیں۔ اللہ نے جب قرآن شروع کیا تو تینوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا۔ پہلا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایمان والے، تقوی والے، تو ان کو ختم کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہے کفار کا، تو ان کو بیان کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ کفار ہیں، ان کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے منافقین کا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وہم لا یؤمنون۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اندر سے وہ کافر ہیں۔ تو یہ 3 طبقات ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان میں سب سے زیادہ ڈیٹیل اللہ نے منافقوں کی بتائی۔ سب سے لمبی ڈیٹیل ایمان والوں کے لیے ہیں 5 آیات، اور کافروں کے لیے ہیں 2 آیات، ٹھیک ہے۔ منافقوں کے لیے ہیں 13 آیات، 13 آیات منافقوں کے لیے ہیں، 2 کافروں کے لیے ہیں، 5 اہل ایمان کے لیے۔ یہ بیان کر کے اس کے بعد اللہ نے ایک بہت زبردست بات کی ہے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، تینوں سے بات کی ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، یا ایھا الذین منافقون نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، جو اس وقت یہ 3 کیٹیگری ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے۔ ایک بات کے لیے پیدا کیا ہے تو اس ایک بات کو اللہ بیان کیسے کرتا ہے؟ ایک تو یا ایھا الناس میں لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا زبردست طاقتور وہ خطاب کر رہا ہے۔ بھائی دوستو بزرگو، یہ بھی تو نہیں، یہ نہیں ہے، اس میں ایک روب ہے اور ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے۔ اعبدوا ربکم، کل بھی میں نے عبادت پہ بات کی تھی۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اعبد اللہ نہیں فرمایا، اعبدوا ربکم۔ پالنے والے کی طرف دل مائل ہوتا ہے، پالنے والے کے لیے دل نرم ہوتا ہے، دل جھکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک مطالبہ کیا یہاں، وہی کل والی بات ہے اعبدوا، کہ پوری لائف، پوری زندگی میں کچھ باتیں کوئی اللہ نے ڈھیر نہیں لگایا، کچھ باتیں ہیں چند، یہ کر لو، وہ کچھ ہیں یہ چھوڑ دو۔ اس میں کرنے کی باتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، نہ کرنے کی باتوں میں کفر ہے، شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے اور اس طرح کئی گناہ ہیں۔ تو چند باتیں ہیں یہ کر لو، یہ چھوڑ دو۔ اعبدوا ربکم، رب سے ہمارے اندر پیار کو جگایا، پھر اس کے بعد اپنے خالق ہونے کا احسان جتایا۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے چیز بنائے، صانع اسے کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیز بنائے۔ ہمیں صانع تو کہا جا سکتا ہے، خالق نہیں کہا جا سکتا۔ ہم نے کپڑے سے لباس بنایا، دھاگوں سے قالین بنایا، اللہ نے کل کائنات کو بغیر کسی چیز کے بنا لیا، کچھ بھی نہیں۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ بھی نہیں تھا، ففتقناہما، ہم نے دھماکہ کیا، اور پھر ہم نے وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ اور بدیع اسے کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے چیز بنائے۔ اس فون کا ایک پچھلا نمونہ ہے، اس پر یہ فون بنا ہے،
اب ذرا سوچو کائنات میں کتنی مخلوق ہے، کسی ایک کا میٹیریل کوئی نہیں، کسی ایک کی شکل کوئی نہیں، کوئی شیر کے سامنے پکچر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈرائنگ اللہ کے سامنے کوئی نہیں، اور اس نے کیا بنا دیا، بدیع، جو بغیر نمونے کے جو چاہے بنا دیا، خوبصورت بھی، بدصورت بھی، چھوٹی بھی، بڑی بھی۔ تو کہا اعبدوا ربکم، میں تمہارا پالنے والا ہوں، والذین من قبلکم، الذی خلقکم والذین من قبلکم، پالنے والا بھی ہوں اور خالق ہوں، بغیر میٹیریل کے بنایا تمہیں، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین میں نے تمہیں فرش بنا کے دی، والسماء بناء، آسمان کی بلڈنگ تمہارے اوپر کھڑی کی۔ زمین 24,000 کلومیٹر ہے۔ 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ 3% کو دیکھنے کے لیے 90 ارب لائٹ ایئر چاہیے، صرف 3%، 90 ارب لائٹ ایئر، اور 97% نظر نہیں آ رہا، اور یہ سب دنیا ہے، حقیر سی چیز ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ پہلا آسمان کے مقابلے میں یہ دنیا ایسے ہے، زمین ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی ہو، اس کی اتنی بڑی چھت۔ دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان ایک انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرے کے مقابلے میں دوسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھے کے مقابلے میں تیسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ چوتھے آسمان پر جب ہمارے نبی پہنچے تو ایک لشکر جا رہا تھا، نہ اس کا اگلا سرا نظر آ رہا تھا نہ پچھلا نظر آ رہا تھا۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جب سے وحی لے کے نیچے جا رہا ہوں، کب سے؟ آدم علیہ السلام، اور اوپر جا رہا ہوں، میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، اس کا سرا مجھے بھی نہیں معلوم، اس کی ابتدا انتہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ اور جبریل یوں کرو تو سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، اتنا تیز رفتار طاقتور فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آنکھ بند کر کے کھولو تو وہ یہاں ہوتے ہیں۔ پانچواں آسمان کے مقابلے میں یہ چوتھا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے، چھٹے کے مقابلے میں پانچواں انگوٹھی کی طرح ہے، ساتویں کے مقابلے میں چھٹا انگوٹھی کی طرح ہے۔ ساتواں آسمان جنت کی فاؤنڈیشن ہے، لیکن وہ آسمان تک نہیں ہے، جیسے لینٹر ڈال کے آگے بڑھا دیتے ہیں نا، جنت 7ویں آسمان سے ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ جبریل آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، شیشہ دکھایا، اس میں نقطہ تھا کہ یہ دیکھنا کہاں، کہ یہ میدان مزید ہے، وہ جو شیشے کے اندر نشان، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے جنت میں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میدان میں اڑا ہوں لمبا عرصہ، میں اس کے آخر کو نہیں پا سکا، ٹھیک ہے۔ پھر کرسی اس سے بھی بڑی ہے، عرش اس سے بھی بڑا ہے، 7ویں عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا، موجیں اٹھتی ہیں، ایک موج جو اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے اوپر عرش ہے، اور عرش کی لمبائی چوڑائی کون جانتا ہے۔ اب تھوڑا اپنی زمین پر آؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ جو میں نے تمہیں فرش بنا کے دی، یہ 24,000 کلومیٹر ہے ٹوٹل، اور کائنات کتنی ہے میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے تو نہیں بتائی نا، صرف ایسے بریف کی ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں سورہ حامیم سجدہ کی آیت پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری کائنات جس میں فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل بھی ہیں، لوح محفوظ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، صرف 2 دن میں بنائی ہے، اور تمہاری یہ اتنی سی زمین کو میں نے 4 دن میں بنایا ہے۔ اب ذرا دونوں کی ریشو دیکھو کہ ہمارا تو سولر سسٹم 7.5 ارب مائل میں ہے، تھوڑا اوپر جاؤ تو زمین نہیں، پورا سولر سسٹم ہی نہیں نظر آتا، زمین تو تھوڑی دیر اوپر جاؤ تو غائب ہو جاتی ہے، تھوڑا اور اوپر جاؤ تو 7.5 ارب میل کا سولر غائب ہو جاتا، تو اس میں طارق جمیل کی کیا اوقات، جیسے ایٹم نظر نہیں آتا، ہم اس کائنات میں ایٹم کی طرح ہیں، نہ دکھنے والی چیز ہے، تو اتنی بڑی کائنات 2 دن۔ قل اِنَّکُمْ
لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کس رب کا انکار کرتے ہو؟ خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دن میں زمین کا گرے سٹرکچر بنایا، 2 دن پورے۔ اس آیت پر غور کرنے سے پہلے میں سمجھتا تھا 6 دن میں 2 سیکنڈ اللہ نے لگائے ہوں گے زمین بنانے میں۔ ایک دن جب اس کو پڑھتے ہوئے غور کیا تو میری تو کھوپڑی آج تک گھوم رہی ہے۔ 2 دن میں گرے سٹرکچر بنایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پھر اس پر پہاڑ لگائے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس میں قیامت تک کے لیے تمہارے لیے چیزوں کو سٹور کیا۔ دنیا تو ویسے ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن اگر یہ کروڑوں سال بھی دنیا باقی رہے تو ان خزانوں کو نکال نہیں سکتے، اتنے خزانے ہیں۔ جس میں 50 کلومیٹر لیئر مٹی ہے، پتھر ہے، اور اس میں معدنیات ہیں، اور 24,500 کلومیٹر آگ ہے، یہاں بیچ میں آگ ہے، ہم آگ کی کشتی پہ چل رہے ہیں۔ تو ابھی تک سمندر سے کتنا نکال سکا ہے کوئی، زمین سے کتنا کوئی نکال سکا ہے؟ تو قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائل، 2 دن میں گرے سٹرکچر، 2 دن میں اس کو سارا تمہارے رہنے کے قابل کیا۔ فی 4 ایام، 4 دن اس چھوٹی سی زمین پہ لگائے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ کی، وہی دخان، وہ دھواں تھا۔ فقضاهن 7 سماوات، پھر یہ 7 آسمان اور جو کچھ اس کے اندر، جنت، دوزخ، فرشتے، عرش، لوح، قلم، کرسی، اللہ کو چھوڑ کے سب کچھ، فی یومین، 2 دن۔ لا الہ الا اللہ۔ وَأَوْحَيْنَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کو اپنے حکم کے ساتھ باندھ دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا۔ یہ سارا 2 دن، صرف یہ زمین 4 دن۔ ایک سانس اندر جائے اور باہر آئے، اس کے لیے کروڑوں سسٹم حرکت کر رہے ہیں۔ کروڑوں سے مراد ہے لامحدود سسٹم حرکت کر رہے ہیں، تو تب جا کے یہ سانس نکل رہا ہے اور اندر جا رہا ہے۔ ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ 21% آکسیجن ہے دنیا میں، اللہ 22% کر دے تو جلنے کے واقعات ہر طرف ہونا شروع ہو جائیں۔ صرف 1% بڑھا دے تو کوئی نظر آتی ہے گیج جہاں اللہ نے اس کو روکا ہوا ہو، اس کا حکم ہے۔ اگر 25% کر دے تو سارے جنگلوں میں آگ لگ جائے گی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ 1% ہے، 1.5 کر دے تو سانس بند ہو جائیں۔ تو اس طرح پھر اگر اللہ، کتنی گیسز ہیں، اگر ان کو اللہ رنگ دے دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا، منہ میں کیا جا رہا ہوتا، کیا نکل رہا ہوتا، ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہی نہ ہوتا۔ تو کہا میں سب کچھ میں نے 2 دن میں بنایا۔ جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت کے جو 4 دریا ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں اور نہر کو جدول کہتے ہیں۔ ہماری اردو میں دریا کے لیے الگ ہے اور نہر کے لیے الگ۔ عربی میں نہر دریا ہے، باہر سمندر ہے۔ تو اگر اس زمین کو اٹھا کر کسی ایک نہر میں پھینکا جائے تو ایسا لگے گا جیسے بہت بڑے دریا میں ایک کنکر پھینک دیا، ایک روڑا پھینک دیا۔ تو اللہ کیا چیز بنا رہا ہے؟ ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ 100 سال اس کے نیچے گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو زمین کو تو طے کرنے میں گھوڑے کو 100 سال نہیں لگیں گے، چند سال میں ساری زمین کا چکر لگا لے۔ تو آرڈر دینے کے بعد احسان کیسا جتلایا ہے۔ تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ سارا دن کام کرتے ہیں، تھوڑے سے بینیفٹ پر سارا دن دکان کھولتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں۔ تو اعبدوا ربکم، اس میں اتنی ہیبت اور جلال ہے۔ اور اعبدوا ربکم نہیں ہے، اعبدوا ربکم، جلال ہے۔ کون رب؟ الذی خلقکم، جیسا تمہیں کچھ نہیں تھے اور بنا دیا۔ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا، اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی بنائے گا۔ میں جب یہ ان کو دیکھتا ہوں نا نماز میں کہتا ہوں یا اللہ یہ سارے ہم قیامت میں اٹھیں گے تو کیا حشر ہوگا اس وقت۔ کأنہم جراد منتشر، قرآن میں جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، ٹڈی کا ایک لشکر اڑتا ہے۔ وہ آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے، پورا ایک لشکر ہوتا ہے، سورج بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، روشنی کو کور کر دیتے ہیں، اور پھر وہ
ایک دم کہیں گرتا ہے تو 1 منٹ میں ساری فصل بھوسا بنا دیتی. تو اللہ تعالیٰ جیسے قیامت کے دن ایسے تم ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہو. پھر کیا طاقت ہے اس کے پیدا کرنے کی. روزانہ کتنے مر رہے ہیں اور مٹی ہو رہے ہیں. یہاں روزانہ کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں. ایک بکری جو آج ذبح، ایک بکری کی مثال لے لو جو آج ذبح ہوئی ہے، اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے، ہوٹل میں آ کے بنی ہے، ایک ایک بوٹی کے، وہ 10 ملکوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے، اس کی ہڈیاں یہاں کتوں نے کھا لی ہیں، چیونٹیوں نے کھا لی ہیں، جو باقی بچی وہ کرش کر کے کوئی اس سے میٹیریل بن جاتا ہے، اس کی کھال بک کے کسی اور ملک میں چلی جاتی ہے، سینگ اور اس کے پاؤں کے کھر وہ کہیں پھینک دیے جاتے ہیں. یہ ایک بکری ہے، اور ایسی کروڑوں بکریاں روزانہ. تو آج جو کالے رنگ کی بکری ذبح ہوئی ہے اور اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے اور وہ 10 ملکوں میں پھیلی ہے، زندہ ہو جائے ایک نہیں تو خرب بکریاں زندہ کرے. کیا طاقت ہے. مرغیاں سے بھی زیادہ ذبح ہوتی. تو کتنے لوگ کھاتے ہیں. ایک آدمی کے پیٹ میں ایک مرغی تو نہیں گئی، کتنی گئی ہیں. کتنی مچھلیاں اٹھا کے، ایک مچھلی کو بڑی نے کھایا، اس کو اس سے 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 بڑی نے کھایا. وہ پکڑی گئی انسان کے ہاتھوں، اس کو 50 آدمیوں نے کھایا. وہ جتنی مچھلیاں تھیں، ایک مچھلی میں 50 لوگوں کے پیٹ میں چلی گئیں. اللہ کن فیکون سے کس الگ 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 بلا قادرین علی ان نسوی بنانا یرید الانسان لیفجر اماما. یہ کہتا ہے کہ کیا ہے، یحسب الانسان الا نجمع عظاما. یہ کہتا اللہ تو مر گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، اب ہڈیوں کو کون جمع کرے گا. تو اللہ نے کہا قادرین علی نسوی بنانا. یہ تیرا فنگر پرنٹ جو ہے نا، یہ بھی واپس کروں گا. بنان فنگر، پچھلی صدی میں یہ علم ڈسکور ہوا ہے، بلکہ اس سے پچھلی صدی، یہ تو 21ویں ہے نا، 19ویں صدی میں ڈسکور ہوا تھا یہ علم کہ یہ فنگر پرنٹ پوری دنیا کے انسانوں کا الگ الگ ہے. اللہ نے کب کہا مکے میں قادرین علی ان نسوی بنانا، مکی سورت، کہ یہ تیرا فنگر پرنٹ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. تو اللہ نے احسان اتنا بڑا جتلایا ہے کہ کبھی زمین پہ چلتے ہوئے سوچا ہے کہ تیرے رب نے اس پہ کتنی اپنی قدرت دکھائی. پورے 4 دن. اگر یہ اس سے 6 گنا بڑی ہوتی نا تو 6 فٹ کے آدمی کا قد چوہے سے اوپر نہیں جاتا. اس کی جو گریوٹی ہے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی کہ اس کے قد کو چوہے کے اوپر سے جانے نہ دیتی. اب اس میں اتنی گریوٹی ہے کہ پاؤں رکھو تو اس کو پکڑ لیتی ہے، اٹھاؤ تو رکاوٹ نہیں بنتی. اگر یہ اللہ دگنی کر دیتا تو پھر آپ ایسا ہوتا جیسے کیچڑ میں چل رہے ہیں، ٹک 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 ٹک، ایسے اس کی کشش آپ کو ایسے جکڑتی. کیا سسٹم ہے. اتنی چیز رکھی ہے، اتنی اس میں مقناطیس. یہ اس نے نیوٹن نے اس کو ڈسکور کیا تھا کہ زمین میں گریوٹی ہے، اور اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا. چیز نیچے کیوں آتی، اوپر خلا میں کیوں نہیں چلی جاتی، نیچے کیوں نہیں. اور کتنا خوبصورت تناسب ہے کہ پاؤں رکھو آرام سے اٹھا لو. تھوڑا سا اس کو بڑھا دے تو پاؤں پہ کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہم سارے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا وہ میری بندگی کرو. میں کون ہوں؟ رب. اور کون ہوں؟ تمہیں بنانے والا، تمہیں پالنے والا، تم سے پہلوں کو بھی پالنے والا. اور میری بڑی نشانی زمین پہ غور کرو. میں نے تو تھوڑا سا بتا دیا کہ اس پہ غور کرو کہ جس رب نے اتنی، وہ تو کن فیکون سے بنا سکتا تھا. 4 دن، یہ 24 گھنٹے والے نہیں، 1000 سال کا ایک دن، آخرت کے ایک دن. پھر کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. ہاں مانو تاکہ تم کامیاب تقوی حاصل کر لو. پھر دوبارہ احسان پر آیا، آسمان سے پانی برسایا. اگر بارش نہ ہو زمین کیا انسان ہی مر جائیں. وَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تمہارے لیے پھل نکالے. روز کتنے پھل یہاں آ رہے ہیں. ہر موسم کے ساتھ پھل تبدیل ہو جاتا ہے، ہر ملک میں پھل تبدیل ہو جاتا ہے. ایک میٹیریل ہے، اس سے کیا رنگ، کیا بو، کیا شکلیں، کیا ذائقے
کیا لذتیں، کہاں سے بھلا بیج میں یہ طاقت ہے کہ وہ تربوز کو سرخ کر دے؟ اور صبح ناشتے میں تربوز کھاتے ہیں تو جو دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھائی بیج میں کیا طاقت ہے کہ تربوز کو سرخ کر دے؟ خربوزے کے بیج میں کیا طاقت ہے کہ اسے میٹھا کر دے؟ اخرج لکم من الثمرات رزقا لکم، پھلوں کا ذکر کیا جو سب سے اعلیٰ چیز ہے، لہذا کیا کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اب مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف مت جھکو، وانتم تعلمون، تمہیں پتہ میں اکیلا ہوں، کسی اور کی طرف مت جاؤ۔ پھر اللہ ایک اور طرح سے سمجھاتا ہے، تو اللہ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، دلیل کیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کلام محمد کا ہے میرا نہیں ہے، اسے کوئی سکھاتا ہے، تو پھر تو آسان بات ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت تم بھی لکھ کے دکھا دو، وادعوا شہداکم، ساری دنیا کے ادیبوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم میں طاقت ہے تو بلاؤ لکھیں۔ تو وہ ایک عرب شاعر کے پاس لے گیا، ایک قریشی کہنے لگا یار یہ سنو محمد کا کلام، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ کہتا ہے ما ھذا بکلام بشر، اس نے اوپر مصرع جوڑا، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ 3 مصرے ہیں، ہمیشہ رباعی ہوتی ہے، 4 مصرے ہوتے ہیں اس کو، ہر مصرع اپنی جگہ پہ پورا معنی دے کے فل سٹاپ ہے، اگلے جملے کا محتاج نہیں، انا اعطیناک الکوثر، اس کو وضاحت کے لیے آگے دوسرے جملے کی ضرورت نہیں، فصل لربک وانحر، اس کو اپنی وضاحت کے لیے تیسرے جملے کی ضرورت نہیں، ان شانئک هو الابتر، دشمن تیرا بے اولاد ہے، تو کفاتو وادعوا شہداکم، بلاؤ ساری دنیا کو کہ ایک صورت تیار کر لیں، ان کنتم صادقین۔ پھر اس کے بعد دھمکی دی، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور کبھی نہ کر سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ایک جہنمی کا قد اتنا بڑا ہو جائے گا، اگر وہ چوکڑی مار کے بیٹھے تو اس کا ایک گھٹنا مکے کو لگے گا اور ایک مدینے کو لگے گا، 450 کلومیٹر کی لمبائی میں اس کی چوکڑی ہو جائے گی، اور اس کی یہ کھال 42 ہاتھ موٹی ہو جائے گی، اس کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، 10 میل بڑا ایک دانت ہوگا، لیذوق العذاب، تاکہ اس پر عذاب کی اس کو مار پڑ سکے۔ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وقودها الناس والحجارہ۔ پھر ہمیں تھوڑی تسلی دی، عدت للکافرین، جو مجھے نہیں مانتے یہ میں نے ان کے لیے تیار کی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، راگن میں تھا، میں کہا جی اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، اور فرمایا طارق جمیل سے کہو کہ سورۃ واقعہ بیان کیا کرے قرآنوں میں، وہ ساری دعوت ہے، اور جنت زیادہ بیان کرے، دوزخ کم بیان کرے، کہ دوزخ کفار کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا اب پھر آگے کیسے بتاؤں؟ اب ہمیں تسلی دوزخ بتا دی نا تو دل ڈرنے لگا، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کافروں کو کی بات ہے، تمہیں بشارت دیتا ہوں ایمان اور عمل والے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے جنتیں ہیں جس میں دریا بہتے ہیں۔ یہ ہر جگہ پانی کا ذکر کیوں ہے؟ کہ سارا حسن پانی سے ہے، پانی کے بغیر تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن میں آتا ہے نا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تو وہاں دیکھے گا تو بہت بڑا ملک دیکھے گا۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ بھیجے گا اپنا فرشتہ، لیکن وہ ڈائریکٹ اندر نہیں جائے گا، وہ دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، اور دروازے کے دربان سے کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے مالک سے ملنا ہے۔ اس کو ملکن کبیرہ، اللہ کا بھیجا ہوا بھی پوچھ کے اندر جائے گا۔ پھر وہ سیدھا جا کے نہیں کہے گا، وہ پوری لائن ہوگی، وہ اس سے کہے گا، وہ اس سے کہے گا، وہ اس سے کہے گا، ایسے یہ پھر اس کو وہ کہے گا آنے دو، پھر وہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں ایسے ایک تھال ہوگا،
اس کا ریشمی رومال ہوگا. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، وہ آگے کہہ گئے جی اللہ نے گفٹ بھیجا آپ کو. وہ اکیلا بیٹھا ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، حوریں بیٹھی ہیں ساتھ، تو اسے جب کپڑا ہٹائے گا تو اسے لگے گا کہ یہ تو میری جنت کا پھل ہے، اور وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو میری جنت میں پہلے سے ہے، میں نے کھایا ہے، ابھی کھایا ہے، من قبل، ابھی کھایا ہے. وہ فرشتہ کہے گا جی اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا چکھا کرو. ہماری جماعت تھی اردن 91 میں، لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کو شوگر تھی، تو سکری مالٹے آئے، تو میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ چکھا تو میں تو حیران رہ گیا. میں نے کہا بھائی لطیف صاحب یہ تھوڑا، نہیں بھائی مجھے شوگر ہے میں نہیں کھانا. میں ہر دفعہ کاٹتا، میں کہتا تھوڑا سا چکھ لے، نہیں بھائی مجھے شوگر. جب ایک رہ گیا نا میں اچھا یہ تو چکھ لے، تو میں ایک چکھا، وہ تو میں نے پہلے کیوں نہیں دیتے. وہ کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میری جنت کا پھل ہے، ابھی میں نے کھایا ہے. تو فرشتہ کہے گا جی اللہ کہہ رہا ہے ذرا ٹیسٹ کر لو. ھذا الذی رزقنا من قبل، حال ہی ہونے تک کھادا ہے. تو جب وہ اس میں سے ایک ٹکڑا لے گا، ایک ٹکڑا، اگر فرض کرو اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، جب ہم چاٹ بناتے ہیں تو ایک نیا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے، ہر پھل کی اپنی شناخت کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جب یہ اس ٹکڑے کو منہ میں ڈالے گا، اس کی جنت میں اگر 10 کروڑ پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، تو اس ایک ٹکڑے میں اسے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ اللہ دے گا، فل الگ 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 الگ. پھر اوپر سے آواز آئے گی اللہ کی، اتو بہ متشابہ، میرے بندے ہن پتہ لگ گئی یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کے مشابہ تمہیں دیا ہے، تمہیں نا حیرت میں ڈالنے کے لیے، تمہیں خوش، اچانک چیز ملے تو آدمی خوش ہوتا ہے، تمہیں خوش کرنے کے لیے دیا ہے. اور پھر اس آخری چیز ڈال دو، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ایمان والی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور اگر موت پیچھے لگی ہو تو ہر مزہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم فیہا خالدون، موت نہیں آئی، مزے کی زندگی گزارو. آج مجھے یہ آیت یاد آئی، اتنی خوبصورت اللہ نے باؤنڈنگ کی ہے کلام کی اور مضمون کی کہ سبحان اللہ، ایسی خوبصورت دعوت دی ہے کہ آدمی سجدے میں گر جائے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تیرا احسان. ہر نعمت کو اس طرح اللہ نے الگ 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 کر کے ہمارے سامنے کر دیا. اور پیچھے مطالبہ کیا ہے، اعبدوا ربکم، میری مان. کوئی بڑی شرطیں نہیں ہیں، کوئی سخت تسلی. دیکھو، یرید اللہ بکم اليسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں دین پہ چلا کے. بات مکمل نہیں، اس کا پازیٹو نیگیٹو بیان کیا، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. جب کہہ دیا آسانی چاہتا ہوں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے تنگی نہیں چاہتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں کرو، بڑے مزے کی چیز ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، میں تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں. یعنی جو ڈپریشن کی گولیاں کھا کے کہتے میرا دماغ ہلکا ہو گیا، اللہ کہتا میں تمہیں ہلکا پھلکا کروں گا، تم میری مانو تو صحیح. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی. اور حدیث میں ہے جعلہ سہلا، آسان، سمحا، نرم، واسعا، کھلا، لم یجعلہ ضیقا، کوئی اس میں تنگی نہیں رکھی. صرف نفس و شیطان ہے جو ہمارے راستے کو روک کر میں الٹی طرف چلاتا ہے. قرآن پڑھا کرو بچو، قرآن بڑی خوبصورت نعمت ہے.